بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتى نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا وقت کی اہمیت کا، چونکہ بات مکمل نہیں ہو پائی، اور وقت ہی چونکہ اصل زندگی ہے، اور جس نے وقت کو صحیح سے گزارا اس نے زندگی صحیح سے گزارا، اور وقت کو جس نے صحیح سے نہیں گزارا اس نے گویا کہ زندگی کو برباد کر دیا، زندگی اس کی برباد ہو گئی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وقت کو بالکل تول کر کے استعمال کیجیے، اور یہ عادت جب بن جائے گی تو وقت برباد ہوگا ہی نہیں. جیسے کہ ابھی کے پیسہ کے ہم لوگوں کی قیمت ہے تو 1 روپیہ بھی ہم لوگ پھینکتے نہیں ہیں بلکہ اس کو وصول کرتے ہیں. جب یہ عادت بن جائے گی تو 1 سیکنڈ بھی ہم لوگ برباد نہیں کریں گے. چنانچہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ 5 منٹ بھی ہم کو برباد کرنے میں پہاڑ کی جیسا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور الحمدللہ میں 5 منٹ کی زندگی برباد نہیں کرتا ہوں. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں نیکی کا کام نہیں کر سکتا تو وہاں لوٹا دھوتا ہوں، خدمت خلق اور بندوں کی خدمت کرتا ہوں. تو اس لیے اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ نیک کام کا جب جذبہ پیدا ہو تو فوراً نیک کام کو کیجیے. چنانچہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام کا جو دل میں ارادہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. ایسا نہیں کہ ایک دن تہجد کے لیے آنکھ کھلی کرے، ہماری عادت تو ہے کہ ایک دن پڑھنے سے کیا ہوگا، یا طبیعت تلاوت کی چاہ رہی ہے، تسبیح پڑھنے کی چاہ رہی ہے، درود شریف پڑھنے کی چاہ رہی ہے، تو یہ ایک دن کرنے سے کیا ہوگا، چلو ہٹاؤ، ایک دن پڑھ لیے تو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ نعمت کی ناقدری ہے. یہ ہم لوگ جو لا حول ولا قوت جو پڑھتے ہیں، بچپن میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے، لا حول کا مطلب ہے کہ نیک کام کرنے کی طاقت، ولا قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو نہ ہم نیک کام کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اسی لیے زبردستی دل کو اس کی طرف لے چلنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. تو نیک کام کے جو جذبات دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. اور جیسے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آئے اور ہم لوگ بے رخی سے بات کریں، چائے نہیں پلائیں اور اس کی عزت نہیں کریں، اس کو گھٹیا پن سے بات کریں، تو کیا کوئی مہمان دوبارہ واپس آئے گا؟ تو جب ایک انسان ہم جیسا مذکور آدمی کو اور محتاج آدمی کو، مہمان کو بے عزت کرے تو دوبارہ کوئی اس کے گھر جاتا نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے نیک کام کا جذبہ
دل کے اندر پیدا ہوا اور سستی کی وجہ سے ٹال دیے، اس مہمان کی ناقدری کیے، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توبہ یہ اس کیفیت کو اور اس جذبہ کو دل میں پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے یہ کہ اگر نیک کام کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو تو فوراً کر گزریے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ مہمان وہ بار بار آئے گا اور پھر اسی سے نیکی کی توفیق ہوگی۔ ہمارے میں اور بزرگوں میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگ ہمارا نفس طاقتور ہے اور روح کمزور ہے، تو شیطان غلبہ پا جاتا ہے، اور یہی ہم لوگ مجاہدہ مسلسل کرتے رہے تو شیطان اور نفس پتلا پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور روح طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کو نفس سے مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول کے بارے میں واقعات مشہور ہیں کہ ایک لڑکی تنے تنہا، شراب بھی موجود، خنزیر بھی موجود، اور وہ لڑکی بار بار اپنے آپ کو فریفتہ کر رہی ہے، لیکن صحابی رسول نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے، تو تعجب میں پڑ گئے کہ بھلا یہ انسان ہے یا یہ پتھر ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا تھا کہ نیک کام کے جذبات دل کے اندر جب پیدا ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قدردانی کرنے کی وجہ سے نیک کام کی توفیق بار بار عطا فرمائیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور میرے دوستو، جو لوگ وقت کو صحیح استعمال کیے وہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ ایک محدث گزرے ہیں، محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک شاگرد ان کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، تو علم حدیث حاصل کرنے کی وجہ سے تھوڑی تاخیر اور دیر ہو جایا کرتی تھی، اور نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی غصہ ہو گئی کہ تجھے تمیز ہی نہیں، تمہارے استاد کو تمیز ہی نہیں کہ شادی ہوئی ہے اور وقت کی رعایت کرنی چاہیے، جب تیرے استاد کو ادب نہیں ہے تو تجھ کو کیا ادب سکھائے گا۔ اب اس شاگرد کو جلال اور غصہ آ گیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے تینوں طلاق۔ چونکہ زمانہ خیر کا تھا، اب میاں بیوی دونوں کا دماغ ٹھنڈے ہو گئے کہ میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ اگر 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ اب شوہر جو ہے بڑے شرمندگی کے ساتھ، بڑی بوجھل طبیعت کے ساتھ، بڑے ناراضگی کے، بڑے طبیعت ان کے بوجھل تھی کہ اب کرے تو ہم کیا کریں، اور اس طریقے سے بات نکل گئی ہے زبان سے۔ چنانچہ محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اپنے شاگرد کا رنگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، اس طرح تم پریشان کیوں ہو؟ تو محدث ابو زرعہ کے شاگرد نے کہا کہ حضرت، ہم دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور میں نے غصہ میں کہہ دیا کہ میرے استاد کو اگر 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے طلاق۔ اب میں کیا کروں؟ تو محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جاؤ تم دونوں میاں بیوی آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو، الحمدللہ مجھے 1,00,000 احادیث ایسے یاد ہے جیسے کہ تم لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ تو یہ ایسی نہیں ہو گیا، انہوں نے وقت کی قدردانی کی، وقت کی قیمت کو سمجھا، تو اللہ نے وہ نوازا۔ اور پھر آگے کیا نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہی کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ جب انتقال کا وقت ہوا اور طلبہ حدیث پڑھنے لگے، اور حدیث جب پڑھنے لگے بالکل انتقال کے آخری وقت، تو اس وقت جب روایت پڑھنے لگے طلبہ، حدثنی فلاں کے مجھ سے فلاں بیان کی حدیث، تو سب سے آخری حدیث محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ جو پڑھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ محدث ابو زرعہ وقت کو صحیح استعمال کرتے تھے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نوازا کہ آخری وقت آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا حدیث پڑھاتے ہوئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور روح بدن سے پرواز کر کے داعی اجل کو لبیک کہہ گئی اور روح اللہ سے جا کر کے ملاقات کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان کا کام تھا لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ کا کام ہے دخل الجنہ، جنت میں داخل کرنا۔ تو انہوں نے وقت کو صحیح سے استعمال کیا اپنی زندگی کو، تو انہوں نے آخری وقت میں جو حدیث پڑھائی اپنے طلبہ کو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں پر جان بدن سے پرواز کر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آگے ان کو جنت میں داخل کرے۔ تو میرے دوستو، اللہ کا وعدہ ہے من جاہد فینا لنہدینہ سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کو اپنے راستے کھولیں گے ضرور سے ضرور۔ من طلبنی وجدنی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ مجھ کو طلب کرے گا اور مجھ کو پانے کی کوشش کرے گا وہ ضرور پا کر کے رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تو صحابہ کی بات اور تابعین اور بڑے بزرگوں کی بات چھوڑیے، ہمارے علماء دیوبند میں سے مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشکل سے 50-60 سال انتقال ہوا ہوتا ہوگا، وہ ہر وقت لکھنے پڑھنے کے اندر اتنا مشغول رہتے تھے کہ بڑے علم والے بھی تھے۔ کنز الدقائق کے حاشیہ بہت زبردست اللہ نے علم نوازا تھا ان کو۔ تو جن استادوں کو پوچھنا ہے، سبق پڑھانے کے لیے سمجھنا ہے، تو تہجد کے وقت ان کے پاس وقت ہوتا کہ تہجد کے وقت پڑھانے والے اساتذہ مجھ سے اپنی کتاب حل کرا سکتے ہیں۔ ان کا وقت علمی انہماک اور علمی مشغولی یہ تھی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کے انتقال کے دن بھی انہوں نے سبق پڑھایا کہ عصر کے بعد جنازہ کی نماز ہوئی۔ طلبہ سوچ رہے تھے کہ آج مغرب کے بعد، حالانکہ مغرب کے بعد وہ خارجی گھنٹی ہوتی ہے، اشترا گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن طلبہ سوچے کہ آج نہیں پڑھائیں گے۔ ایک طرف بیوی کو دفن کر کے آتے ہیں اور مغرب کے بعد طلبہ کو پڑھاتے ہیں، اور جس رفتار کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس بشاشت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ، جس اہمیت کے ساتھ پڑھاتے تھے، اس دن بھی بیوی کا انتقال دین کے کام میں کوئی حارج اور کوئی رکاوٹ نہیں بن سکا۔ تو جو آدمی اپنے وقت کو، زندگی کو صحیح استعمال کرتا ہے، رکاوٹ کے کتنے ہی بڑے سے بڑے چٹان آ جائے اس کو آدمی کو معمولات زندگی سے نہیں روکتا ہے۔ اس زمانے کے ہم جب قافیہ پڑھتے تھے، تقریباً قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 98 کے اندر ان کا انتقال ہوا ہوگا، مشکل سے 20 سال کا ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی کہ ایک سیکنڈ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، یا تو پڑھانے میں، تلاوت میں، ذکر میں، مریدوں کے اصلاح میں، اور کوئی کام نہیں ہے تو تسبیح پڑھنے میں، مہمانوں کی خدمت میں، نالی کو صاف کرنے میں۔ یعنی تعجب ہے، اکیلے محتمل بھی تھے، ناظرہ بھی پڑھاتے تھے، حفظ بھی پڑھاتے تھے، عربی بھی پڑھاتے تھے، جنگل سے لکڑی بھی لاتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، نالی بھی خود سے صاف کرتے تھے۔ وقت کا ولی کہ جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں تمام کے تمام لوگ ان کو ولی مانتے تھے۔ انتقال کے دن غیر مسلم ان کے مسند کو، ان کی ٹوپی کو لے کر کے بھاگ رہے تھے۔ یہ عقیدت اور محبت، یہ مقبولیت اللہ نے دی تھی۔ ان کی بیوی کا بھی انتقال جب ہوا تو انہوں نے بھی پڑھائی کو نہیں روکا، اور ہم جیسا آدمی تو معمولی سا سفر، معمولی سی آزار کی وجہ سے اپنے معاملات کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کی پریکٹس اور ہم لوگوں کے مجاہدہ نہیں ہے، اس لیے معمولی سے آزار کی وجہ سے ہم لوگوں کے معاملات آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن وقت کی جب ہم پابندی کرتے ہیں اور وقت کو مسلسل استعمال کریں گے اور وقت کو برباد ہونے سے بچائیں گے، تو صحابہ تابعین کی بات چھوڑیے، اس دور کے اندر ابھی بھی
ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی کتنا ہی پریشانی ہو جائے لیکن اللہ کے کرم سے ان کی معمولات نہیں چھوٹتے ہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ رگڑائی کیے، اپنے آپ کو وہ وقت کے اور روٹین کے پابند بنائے۔ تو روٹین کے آدمی پابند بنائے تو اس کے ذریعے ان کے آسانی کے ساتھ کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ارے یہ کام بعد میں کر لیں گے، فلاں وقت میں کر لیں گے۔ مفید الطالبین ہم لوگ تقریباً 20 سال پہلے یہ کتاب پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ایک جملہ لکھا تھا، لا تدفعن عملا عن وقته فإن للوقت الذي له عمل آخر، کہ کسی کام کو اس کے وقت سے مت ٹالو، اس کے وقت سے دوسرے وقت میں مؤخر مت کرو، اس لیے کہ جس دن کے لیے تم ٹال رہے ہو اس کا کام ہوگا، اور کام کی جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو آدمی کے اندر سستی اور آدمی کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے سونے کے وقت میں سوئیے، کھانے کے وقت میں کھائیے، پڑھنے کے وقت میں پڑھیے، بجنس کے وقت میں بجنس کیجیے، کام کے وقت میں کام کیجیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگ 10-11 بجے دن تک سوئیں اور لیٹ سے کام کریں، جس کی وجہ سے سارے روٹین فیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک روٹین فیل ہوگا تو اس کا اثر رات کے اخیر تک پڑتا ہے۔ ایک بڑی تعجب کی بات بزرگان دین کے اللہ کے نبی جو فرمائے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دکان صبح کھولیں گے، کام صبح سے شروع کر دیں گے، سونے نوم صبح کی تمنع رزق، کہ صبح کے بعد صبح سونے سے رزق میں کمی آتی ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ تو ایک بزرگان دین میں سے کسی سے پوچھا کہ بکری 1 یا 2 بچہ دیتی ہے اور کتا 12-8-7 بچے دیتے ہیں، پھر بھی بکری کی تعداد زیادہ اور کتے کی تعداد کم کیوں ہے؟ اس بزرگ نے بڑی قیمتی بات فرمائی کہ دیکھو، کتا رات بھر بھونکتا ہے اور رات بھر بھونکتا ہے، سوتا نہیں ہے، صبح کے وقت میں سوتا ہے، اور بکری صبح کے وقت میں سوتی ہے، اور یہ بکری رات میں سو جاتی ہے اور صبح کے وقت بیدار ہوتی ہے، اور کتا اس کا الٹا کرتا ہے۔ تو جو لوگ رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائے، ان کی زندگی میں اس کے وقت میں برکت ہوگی، اور جو اس کے خلاف کرتے ہیں آج ان کے پاس برکت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دادی محترمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 40 پارہ قرآن پڑھتی تھی۔ مسالہ بھی خود سے پیسنا، کپڑا خود سے ہاتھ سے صاف کرنا، اس زمانہ میں سارا کام مشین سے ہو رہا ہے، لیکن آج ہماری ماں بہنوں کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے کہ روٹین اپنا فیل کر دیا، رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا اس کی نحوست ہے کہ مشین ہوتے ہوئے اور گھر میں دائی کام کرنے والی ہے، پھر بھی یہ وقت میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی برکت کی جو دعا دیے ہیں صبح میں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ برکت کے وقت میں ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، تو میرے دوستو اس لیے زندگی سے، وقت سے، رزق سے، ساری چیزوں سے ہم لوگوں کی برکت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے وقت کی قدردانی کریں، اور وقت یہ بھول جائیں کہ کسی کام کے بھروسے پر اور دوسرے کام کو ٹالتے، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بچھو کے کاٹ کا علاج جانتا تھا۔ جب میں دیوبند میں پڑھاتا تھا تو میں بچھو کے کاٹ کا علاج جانتا تھا، بڑے دور دور سے لوگ ہم سے بچھو کے ڈنک والے کے علاج کے لیے آتے تھے۔ تو میری اہلیہ ایک بار کہیں کہ اسٹور روم میں جانا ہے، لالٹین دے دیجئے، وہاں بچھو رہتے ہیں۔ تو میں بولا کہ کیا کر لے گا بچھو، تم جاؤ، اگر کاٹ لے گا تو میں دم کر دوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بچھو میری اہلیہ کو کاٹا اور میں خوب دم کیا، لیکن زہر اس دن نہیں اترا،
تو اس دن میں نے 3 بات سمجھا۔ پہلی بات یہ کہ اپنے منہ سے کبھی بڑائی کے بول مت نکالنا کہ بچھو کاٹ لے گا تو کیا ہوگا، میں تو علاج جانتا ہوں۔ یہ کبھی بھول کر کے بڑا جملہ کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں یہ کر دوں گا، کبھی بھی بھول کر کے بڑائی کا جملہ اپنے منہ سے نہیں نکالنا۔ دوسرا یہ کہ دعا ہو، جھاڑ پھونک ہو، علاج ہو، جب تک کہ اللہ کی تاثیر نہیں ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، شفا نہیں مل سکتا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی بڑا ڈاکٹر، حکیم یا کتنا ہی بڑا عامل کے پاس چلا جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی گناہ کے توبہ کے بھروسے کبھی بھی گناہ مت کرنا کہ یہ کام ہو جائے، گناہ کر لیتے ہیں کل جا کر کے توبہ کر لیں گے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے کی زندگی نہ ملے، یا آگے زندگی ملے تو توبہ کی توفیق نہ ملے، اس لیے توبہ کے بھروسے کبھی گناہ تم لوگ مت کرنا۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو نصیحت فرمائے۔ پہلے کے بزرگان دین جن کے پاس اسباب کم تھے، پڑھنے کے لیے لالٹین تک بھی نہیں تھا، یحییٰ ابن معین بڑے اعلیٰ درجے کے امام جرح و تعدیل گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک محدث کے بارے میں پتا چلا کہ ان کے پاس یہ حدیث ہے، تو میں حدیث سننے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، میں کتاب لے کر کے آتا ہوں۔ تو انہوں نے دامن پکڑ لیا کہ نہیں، پہلے حدیث کو زبانی مجھے سنا دو، کیا پتا کہ تم کتاب لینے کے لیے جاؤ اور تمہاری موت آ جائے یا میری موت آ جائے تو پھر میں یہ حدیث سننے سے رہ جاؤں۔ اور میرے دوستو، آج وقت ہے، آج زندگی ہے، ہم لوگ لاوعدی پن کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہے ہیں، یہ بڑی غفلت اور لاپرواہی کی بات ہے۔ اور غور کیجیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز اپنے وقت مقررہ میں فرض ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، رمضان، یہ ساری کی زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری ہمیں ڈسپلن اور تربیت دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے اوقات کو صحیح سے گزارو۔ اللہ نے تمہارے لیے نماز کے اوقات کو مقرر کیا ہے، اپنے من سے نہیں چلنا پڑے گا، نماز کی جو اوقات ہے ان کے مطابق تم اپنے آپ کو چلاؤ۔ رمضان کا جب وقت آ جائے تو اسی وقت میں تم کو روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ کا جب سال گزر جائے تم کو نکالنا پڑے گا، حج کے مہینے میں تم کو حج کرنا پڑے گا۔ اسلامی عبادت یہ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو اپنے روٹین میں بڑا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی عبادات یہ مسلمانوں کی تربیت اور مسلمانوں کو اس بات کی ڈسپلن دے رہی ہے کہ تم لوگ بالکل آزاد نہیں ہو، تم لوگوں کو اللہ کے حضور میں حاضری دینی ہے اور تم لوگ اللہ کے بتائے ہوئے روٹین کے مطابق زندگی گزارو، اپنے من کے مطابق زندگی نہ گزارو۔ میرے دوستو، آج بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جس امت کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے جس امت کو وقت کی پابندی سکھایا تھا، آج یہ امت وقت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے، وقت کو برباد کرنے کی وجہ سے، پیٹرول ہمارے پاس، ذخائر ہمارے پاس، سونے چاندی ہمارے پاس، لیکن عیاشی، فحاشی اور غفلت کی وجہ سے آج ہم لوگ ذلت کے کس مقام پر فائز ہو چکے ہیں اور کس مقام تک، کس گڑھے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور وہ لوگ یہودی قوم اگرچہ بے ایمان، بڑے غدار، بڑے دھوکے باز، بڑے کمینہ، بڑے عیاش اور فحاش، لیکن وہ لوگ وقت کی قدردانی کیے تھے۔ دنیا کا ریموٹ ان کے ہاتھ کے اندر ہے کہ سارے کنٹرولنگ پاور دنیا کا ان کے ہاتھ میں چلا دیا۔ ان لوگوں نے وقت کی قدردانی کی تو چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، وہ آخرت کی کامیابی ناکامی ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے اندر ان لوگوں نے محنت اور وقت کو صحیح سے استعمال کرنے کی وجہ سے دنیا کا ریموٹ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، اور جس طریقے سے چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج بھی ابھی بھی
وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کو صحیح سے استعمال کریں اور اپنے لاابالی پن کو، اپنی غفلت کو، اپنے گزرے ہوئے دنوں کو، جو اوقات ہم گزار دیے ان کو صحیح سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آخرت کی غفلت یہ نہایت خطرناک ہے۔ چنانچہ واقعات تو بے انتہا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 40 سال یا 20 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دیا، ستو بھاگ کر کے زندگی گزارتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کم سے کم روٹی تو بنوا کر کھاتے۔ انہوں نے کہا کہ میں روٹی کھانے میں اور ستو بھاگنے میں جو حساب لگایا کہ 70 مرتبہ اتنا دیر میں کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہوں تو میری زندگی یہ کھانے کے چکر میں برباد نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روٹی کو کھانا چھوڑ دیا اور ستو کو بھون کر کے بھی کھانا چھوڑ دیا، میں ایسی بھاگ لیتا ہوں۔ تو میرے دوستو ایسے اکابرین ہمارے امت میں اس گزرے ہیں جنہوں نے وقت کی قدردانی کی تو اللہ نے کس بلندی کے مقام تک ان کو پہنچایا۔ تو میرے دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ اپنی غفلت کو ختم کریں، لمبی امید کو ختم کریں، خواہشات نفس کو ختم کریں اور اللہ آگے آ جائیں۔ آگے جگہ کافی ہے، دقت ہوتی ہے صف لگانے میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وقت دیا ہے غفلت دور کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھرپور ہم لوگوں کو جھنجھوڑا ہے، الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی زیادتی نے غفلت میں ڈال دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے تب تم لوگوں کو ہوش آئے گا۔ اور اللہ کے نبی، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرمائے ان اخوف ما اخاف علی امتی الہوا وطول الامل، کہ میں اپنی امتی کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر کو محسوس کر رہا ہوں دو چیزوں کا۔ اگر امریکہ ایٹم بم گرائے، دشمن جان مارے، دشمن دکان چلائے، اس کا میں خوف نہیں کرتا ہوں۔ میری امت کے اوپر غریبی آئے، میں اس کا ڈر نہیں کر رہا ہوں۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی، کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر جو محسوس کر رہا ہوں اور میری امت کو جو تباہ و برباد کرے گی وہ دو چیز ہے، ایک الہوا، خواہشات نفس اور دل کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ نوجوانوں کو انگریزوں نے سکھایا کہ دنیا میں آئے ہو انجوائے کرو اور انجوائے کے پیچھے چلو۔ یہ دشمنان اسلام جس چیز کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں اور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر جس چیز کو بھر رہے ہیں، اللہ کے نبی فرمائے ما اخاف والا ان اخوف ما اخاف امتی الہوا وطول الامل، کہ میں اپنی امت کے بارے میں انہی دو چیز کا زیادہ خوف، ڈر محسوس کرتا ہوں، ایک تو ہوا خواہشات نفسانی کا اور دوسرا طول الامل، لمبی لمبی امیدوں کا۔ لمبی لمبی امید کہ آگے چل کر کے یہ بلڈنگ، یہ فلائٹ، یہ گاڑی، اتنا ہزار سیلری اور لمبی لمبی امیدیں، یہ دو چیزیں میں اپنی امت کے بارے میں خوف کرتا ہوں۔ امل ہوا فیصد عن الحق، ایک تو خواہشات نفس، یہ آدمی کو حق سے روک دے گا۔ یہاں تک کہ میں کھل کر کے بات ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر حدیث کا نام لے کر کے اور نفسانی خواہشات کو وہ لوگ پوری کرنی چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ جیسے کہ کوئی آدمی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں کہیں نہیں، حالانکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامۃ، کہ صحابہ کرام ٹوپی کے اوپر اور پگڑی کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث ٹوپی پہننے کی موجود ہے۔ ایک بھی صحابی کا عمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حج کے علاوہ، حالت احرام کے علاوہ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی لا کر کے پیش کر دے کہ اللہ کے نبی ٹوپی نہیں پہنے ہو تو میرا گردن
کاٹ کر کے رکھ دینا۔ اللہ بخاری کے اندر تو یہ حدیث موجود ہے، تو یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جب آدمی کے اندر خواہشات نفس کا غلبہ اور نفس کا پجاری بنتا ہے تو آج بڑے ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے۔ خدائے پاک کی قسم ان کا یہ جملہ نبی کے تعلیم کے خلاف، بخاری کے عمل کے خلاف، امام بخاری کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ کوئی صحابی اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی زندگی میں ننگے سر نماز پڑھے ہوں، اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 کے اندر یہ موجود ہے، یسجدون علی الامامۃ والقلنسوۃ، کہ صحابہ کرام ٹوپی کے اوپر اور پگڑی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، جب ٹوپی نہیں پہنتے تھے تو سجدہ کیسے کرتے تھے؟ بہت ساری باتیں ہیں کہ جب ایک اللہ کے نبی یہی فرمائے کہ نام یہ حدیث کا لے کر لیں گے، لیکن اس کے پیچھے اصل راز حدیث کا انکار ہے، کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ سے مصافحہ کیے، اور اس کے یدی بین یدی، کفی بین یدی، کہ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ کے درمیان تھا۔ دوسرے موقع پر تو کہیں گے کہ وہاں صحابی کا عمل نہیں لیں گے، جب نبی دونوں ہاتھ سے کر رہے ہیں، نبی کا عمل 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا ہے۔ اور باب المصافحہ بالیدین، محدثین یہ عنوان قائم کرتے ہیں دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا، یہ میں ایک ضمن بات بیان کر دیا۔ اما الہوی فیصد عن الحق، کہ جب آدمی خواہشات کا غلام بنتا ہے اور شریعت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق نہیں چلتا، نفس کا غلام بنتا ہے، اس طریقے سے وہ حق سے رک جائے گا۔ لاکھ ان کے سامنے دلیل دیجئے، لیکن چونکہ نفس امارہ کا غلام بن چکا ہے، حدیث کا انکار کرے گا، قرآن کا انکار کرے گا۔ اللہ کے نبی فرمائے ان اخوف ما اخاف علی امتی الہوی، کہ میں امت پر سب سے زیادہ 2 چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں، ایک تو یہی خواہشات نفس کا، فیصد عن الحق، کہ آدمی حق سے رک جائے گا، صحیح دین سے رک جائے گا، اور ہر نفس کے سامنے حدیث کا، قرآن کا بھی انکار کرے گا، غلط کاری کرے گا، ناجائز کرے گا اور غلط کھائے گا، گنڈا گردی کرے گا، ساری ناجائز حدود کو پار کر جائے گا، کوئی کسی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرے گا، حق بات سے رک جائے گا۔ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور لمبی لمبی امید یہ آخرت سے انسان کو غافل کر دے گا کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ دنیا کا دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ کہ لا تنافسوا، کہ دنیا کے بارے میں دوڑ نہ لگاؤ، آخرت کے بارے میں، تو یہ آخرت کی تیاری سے محروم کر دے گا۔ تجربے کی بات ہے کہ آدمی کی عمر 90 سال پار کر گئی، لیکن وہی اپنے عہدے کے بچانے میں وہی داؤ پیچ کا کھیل، جبکہ اس 70 سال کے بعد جس کو عمر مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایمرجنسی عمر ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ گھر میں اگر پانی کا انتظام نہ ہو اور کوئی آدمی بغیر پانی دے کہ روزانہ 1 گھنٹہ پانی دیں گے، تو کیسے تمام کام کو چھوڑ کر کے پانی بھرتے ہیں کہ ورنہ پانی سے محروم رہ جائیں گے۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کب ختم ہو جائے، ہر وقت ہم لوگوں کو وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، کہ لمبی لمبی امید یہ آخرت سے غافل کر دے گا۔ ان الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، کہ دنیا تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کہہ دیے بقیہ متعلقا بخیط، کہ یہ دنیا ایک تاگے کے اوپر لٹکی ہے، اب ٹوٹے کہ کب ٹوٹے، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ میرے دوستو، ان الدنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، کہ دنیا تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخرت تیزی کے ساتھ ہمارے طرف آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ،
دنیا والے بھی ہوتے ہیں، آخرت والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَّا تَكُونُوا فِي مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اے میری امتیوں تم دنیا کے پجاری مت بننا، دنیا کے پوجنے والا مت بننا، دنیا کا غلام مت بننا۔ فَإِنَّكُمْ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابٍ، آج عمل کرنے کا دن ہے، حساب کچھ نہیں ہوگا۔ وَغَدًا فِي الْآخِرَةِ وَلَا عمل، اور کل جو ہوگے دار آخرت میں ہوگے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا چانس نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کے اپنے اوقات کو صحیح سے استعمال کرو۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قسم ہے زمانے کی، عصر کی، وقت کے، کہ اے انسان سارے کے سارے انسان ہلاکت اور بربادی کے اندر ہیں۔ ہوش میں آؤ، اپنے آپ کو بربادی سے نکالو۔ اور آج ہم لوگ عقل مندی کا معیار قائم کر لیے ہیں کہ جو لوگ بڑے پیسہ کمانے والے ہیں، بڑے گنڈا گردی کرنے والے ہیں، عہدہ حاصل کرنے والے ہیں، ان کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور ایک بیچارہ روزہ نماز آخرت کی تیاری کرتا ہو، دنیا نہ ہو اس کے پاس، اس کو کوئی جلدی لڑکی بھی نہیں دیتا کہ یہ تو بھکاری اور بیکار آدمی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ الکیس من دانا نفسہ، عقل مند، ہوشیار، عقل مند، تیز، ہوشیار وہ آدمی ہے من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کو شریعت کا پابند کر دے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ یہ آدمی کیس، ہوشیار، عقل مند، سیانہ، بڑا دانا، بڑا تیز، بڑا عقل مند ذہین آدمی ہے۔ والعاجز، اور نکما، نکٹو، بے وقوف، بالکل احمق، گدھا، بالکل عقل سے نہ بلد، بالکل عقل کا پیدل، وہ شخص ہے من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنے خواہش کے پیچھے پیچھے چلے، وتمنا علی اللہ عز وجل، اور اللہ سے اچھی اچھی امید رکھے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ دنیا میں ساری زندگی خواہش کے پیچھے چلا اور اللہ سے پھر اچھی امید رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ میں خطابت کروں مسجد قاسم میں اور مسجد فتح اللہ والوں سے تنخواہ مانگوں تو سب لوگ کہیں گے کہ مفتی صاحب بالکل پاگل ہیں، کام کہاں کرتے ہیں، تنخواہ کہاں مانگتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، پوری زندگی ہم لوگ نفس کے خواہش کے پیچھے چلے اور تنخواہ اللہ سے قیامت کے دن مانگے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو وقت کو صحیح سے استعمال کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اوقات کو صحیح سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔